کچھ فیصلے نوشتہ دیوار ہوتے ہیں۔ نواز شریف کا توشہ خانہ کیس کے بعد ایون فیلڈ اور العزیزیہ کیس میں ضمانت میں توسیع اور سزا کے معطل ہونے کا فیصلہ بھی انہی فیصلوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں تقریباً سبھی متفق تھے کہ نواز شریف ان سزاؤں میں ریلیف لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک نواز شریف کو 3 اہم معاملات میں بغیر کسی پریشانی کے ریلیف ملا ہے۔ آج سب سے پہلے مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے توشہ خانہ ریفرنس میں اسلام آباد کی احتساب عدالت کے سامنے سرنڈر کیا، جس کے بعد عدالت نے اس کے دائمی وارنٹ منسوخ کر دیے۔ کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو عدالتی حکم پر نواز شریف نے روسٹم پر آ کر حاضری لگائی، جس کے بعد جج محمد بشیر کی اجازت سے نواز شریف کمرہ عدالت سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد نواز شریف کے وکیل محمد عرفان کمرہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے نواز شریف کو 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کی، جس پر نواز شریف کی قانونی ٹیم نے 10 لاکھ روپے کے مچلکے عدالت میں جمع کرا دیے۔ وکیل صفائی قاضی مصباح کا کہنا تھا کہ جب آپ حکم کریں گے نواز شریف عدالت میں پیش ہو جائیں گے۔ عدالت نے جائیداد ضبطی کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 20 نومبر کو جائیداد ضبطی کی درخواست پر دلائل طلب کر لیے، اور نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے سرنڈر کر دیا ہے، ان کے وارنٹ منسوخ کر دیں۔ وارنٹ منسوخ ہوں گے تو ٹرائل آگے چلے گا، جس کے بعد احتساب عدالت نے نواز شریف کے دائمی وارنٹ بھی منسوخ کر دیے۔ عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس کیس کی سماعت 20 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ احتساب عدالت سے ریلیف ملنے کے بعد نواز شریف کو دوسرا بڑا ریلیف حکومت کی جانب سے کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 401 کے تحت سزا معطل ہونے کی صورت میں ملا ہے۔ اسی ریلیف کو لے کر پی ٹی آئی کے حامی اور دیگر جماعتیں واویلا کر رہی ہیں کہ ایک نگراں حکومت کیسے ایک ملزم کو ریلیف مہیا کر سکتی ہیں۔ قانونی طور پر یہ حق پنجاب حکومت کو حاصل ہے، اور آئین کے اندر بھی کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 401 کے تحت دیے جانے والے ریلیف میں لفظ حکومت استعمال کیا گیا ہے۔ یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ نگراں حکومت یہ اجازت دے سکتی ہے یا نہیں۔ اب چونکہ منتخب کی بجائے نگراں حکومت موجود تھی اور نواز شریف کی جانب سے اسی حکومت کو قانون کے تحت درخواست دی گئی تھی، تو یہ پنجاب حکومت کے پاس اختیار موجود تھا کہ درخواست منظور کر کے بال عدالتوں کے کورٹ میں ڈال دے تاکہ مزید کارروائی عدالت کے سپرد ہو، اور نگراں حکومت نے ویسے ہی کیا ہے۔ اب کرمنل پروسیجر کوڈ کا سیکشن 401 بڑا واضح ہے۔ نواز شریف کی 2019 میں لندن روانگی سے قبل بھی اسی کے تحت ایک درخواست سامنے آئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت کی حکومت نے درخواست مسترد کی۔ ضابطہ فوجداری کا سیکشن 401 سزاؤں کی معطلی، معافی اور تبدیلی سے متعلق ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جب کسی شخص کو کسی جرم کی سزا سنائی گئی ہو تو صوبائی حکومت کسی بھی وقت بغیر کسی شرط کے یا ایسی شرائط جنہیں سزا پانے والا شخص تسلیم کرے، اس کی سزا پر عمل درآمد معطل کر سکتی ہے، پوری یا سزا کے کچھ حصے کو کینسل کر سکتی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی قیادت میں بننے والی صوبائی حکومت نے اکتوبر 2019 میں مزید وضاحت کیے بغیر ایسا اقدام کیا تھا۔ جناح اسپتال لاہور کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کے دوران نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے سزا سے متعلق عثمان بزدار حکومت میں ایک درخواست آئی تھی۔ بزدار حکومت نے بغیر سنے درخواست مسترد کر دی تھی۔ ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ ہم نے انہیں کورٹ ریفر کر دیا ہے، اب کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی ضمانت رہے گی یا نہیں رہے گی۔ یہ کہ ایک اپلیکیشن آئی، اس اپلیکیشن میں انہوں نے سزا کا کہا، یہ بزدار صاحب کی حکومت میں ان کی بغیر سنے ریجیکٹ کر دی۔ ہم لوگوں نے صرف یہ کیا ہے کہ ان کو ریفر کر دیا ہے کورٹ پہ، اور اب کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کی وہ ضمانت ایکچوئل میں رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ اب جس کیس پہ سزا معطل کی گئی ہے اس کی گہرائی میں جایا جائے اور ماضی کے حقائق کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس میں گنجائش خود اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2019 میں نواز شریف کی اپیلیں خارج کرنے کے فیصلے میں پیدا کی تھی۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ کیس میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیلیں خارج کی تھی تو تبھی یہ گنجائش چھوڑی تھی کہ جب نواز شریف واپس آئے تو انتظامیہ کو ایک درخواست دے کر اپیلیں بحال کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹیکنیکل معاملہ یہ تھا کہ العزیزیہ کیس میں نواز شریف جیل میں تھے اور اس وقت بیرون ملک جانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطلی کا اختیار حکومت کو دیا تھا اور کہا تھا کہ نواز شریف اپنی رپورٹس پنجاب حکومت کو بھجوائیں گے، اور اگر حکومت یہ سمجھے گی کہ رپورٹس کی بنیاد پر سزا معطلی میں توسیع ہو سکتی ہے تو وہ مجاز تھی کہ ان کی سزا مزید معطل کر سکتی ہے، لیکن اس وقت کی بزدار حکومت نے اس میں توسیع نہیں دی تھی۔ اس وقت یہ معاملہ کلوز ہو گیا تھا، لیکن اب وہی معاملہ ہے، دوبارہ سے بحال ہوا ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس وقت یہ بھی واضح کیا تھا کہ اگر کوئی قیدی جس کی حالت ایسی نہ ہو کہ اسے جیل میں رکھا جا سکے تو حکومت کو اختیار ہوگا کہ وہ اس کی سزا معطل کر سکتی ہے۔ ان مثالوں کو کرمنل پروسیجر ایکٹ 401 کے مطابق نواز شریف کو دیے جانے والا ریلیف بالکل درست دکھائی دیتا ہے، اور اس طرح آج کے دن نواز شریف کو ملنے والا یہ دوسرا ریلیف تھا۔ نواز شریف کو تیسرا بڑا ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس وقت ملا جب ساتھ 2 رکنی بینچ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں دی گئی ضمانت میں 26 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی خصوصی بینچ نے نواز شریف کی ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس پر سزا کے خلاف اپیل کی بحالی کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ نواز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے دلائل دیتے ہوئے کہا
کہ احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کے وارنٹ واپس لے لیے ہیں اور مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کر لیے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہمارے پاس دو الگ الگ درخواستیں ہیں، دونوں درخواستیں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے سے متعلق ہیں اور ہمیں ان پر نوٹسز جاری کرنے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ درخواستوں کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ درخواست گزار وجہ بتائے کہ وہ کیوں عدالت سے غیر حاضر رہا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اعظم نذیر تارڑ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم بس قانون کے مطابق چاہتے ہیں، آپ اس میں ماہر ہیں، جس پر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آپ سے ہم سیکھتے ہیں، آپ نے اتنے لینڈ مارک فیصلے دیے ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آرٹیکل 10A اپنی جگہ لیکن عدالت سے غیر حاضر ہونے کی وجہ بتانا ہوگی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کی غیر حاضری جان بوجھ کر یا بدنیتی پر مبنی نہیں تھی۔ اعظم نذیر تارڑ نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ نے میڈیکل بورڈ کی رپورٹ پر نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی تھی، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ نے اس میں ایک قباحت کی ہے۔ معاملات اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا تھے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے وکیل سے سوال کیا کہ اگر کوئی اور ہائی کورٹ باہر جانے کی اجازت دیتی ہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ جسٹس میاں گل حسن نے سوال کیا کہ جب اپیلوں کی بحالی کی درخواستیں دائر ہوں تو عدالت کس قانون کی پیروی کرے؟ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ یہ روٹین کا معاملہ نہیں ہے، یہ شو کاز کا معاملہ ہے، ہم دوسرے فریق کو نوٹس کریں گے، وہ جواب دیں گے، پھر آپ آ کر وجوہات بتائیے گا، عدالت کا آپ کی وجوہات سے مطمئن ہونا ضروری ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آپ ہماری حفاظتی ضمانت میں توسیع کر دیں تاکہ ہم مزید تیاری کے ساتھ آ سکیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ پروسیکیوٹر جنرل نیب آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، جس پر نیب کے پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ ہم نے اپیلوں کی بحالی سے متعلق درخواستیں پڑھی ہیں اور ہمیں ان درخواستوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا کہ اگر حفاظتی ضمانت میں توسیع کر دی جائے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ کیا یہ وہی نیب ہے جس پر عدالت میں کہکہے بلند ہوئے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ میں ان مقدمات میں 5 سال بعد واپس آیا ہوں، 5 سال بعد سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا یہ وہی نیب ہے، کیا نیب کہہ رہی ہے کہ کرپٹ پریکٹسز کے الزامات برقرار ہیں لیکن ملزم کو چھوڑ دیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ہم چیئرمین نیب سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ پبلک ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اگر مخالفت نہیں کرنی تو نیب ریفرنسز واپس ہی کرتے۔ نواز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے اس وقت مختلف عدالتی فیصلوں کے حوالے دیے۔ عدالت نے پروسیکیوٹر سے کہا کہ شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے دوبارہ پوچھتے ہیں کہ آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ نواز شریف کی ضمانت میں توسیع پر کوئی اعتراض ہے؟ جس پر نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ گرفتار نہیں کرنا چاہتے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور پروسیکیوٹر جنرل نیب کے درمیان مکالمہ ہوا اور الٹیمیٹلی نواز شریف کو 26 اکتوبر تک حفاظتی ضمانت میں توسیع دے دی گئی۔